بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کہ کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جائے۔ اور منصور میں فائدے میں لکھتے ہیں کہ در منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا ہے کہ رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے، خوف کا عالم ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہے کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادات چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطیہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانہ کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود ہی وہی چیز ملتی ہے جس کے لیے دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس قدر ثواب اس کے حصے میں لکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندے کو بلا کر ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ کو دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی۔ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کو دفع ہونے کے لیے دعا مانگی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ہر دعا کرائی جائے گی، اس کے ہر دعا یاد کرائی جائے گی کہ اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلا دیا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا کو پوری نہ ہوتی، کہ یہاں اس قدر اجر ملتا ہے۔ اور دنیا نہایت ہی اہم چیز ہے، دعا نہایت اہم ہی چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارے کی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر قبول کے آثار نہ دیکھے تو بددل نہ ہونا چاہیے۔ اس رسالے کے ختم میں جو لمبی حدیث آ رہی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی حق تعالی شانہ بندی ہی کی مصالح پر نظر فرماتے ہیں۔ اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت ہوتا ہے تو مرحمت فرماتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات نافہمی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے مناسب نہیں ہوتی۔
اس کے ساتھ دوسری ضروری اور اہم بات قابل لحاظ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں تو خاص طور سے اس مرض میں مبتلا ہیں کہ بس اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بد دعا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ شانہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسی خاص قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے۔ یہ احمق غصے میں اول تو اولاد کو کوستی ہے، اور جب وہ مر جاتی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر روتی پھرتی ہے، اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بد دعائی سے مانگی ہے۔ بس دوستو بزرگوں، کتنی زبردست بات سامنے آ گئی ہے۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی بد دعا نہ دے، کیونکہ اللہ پاک کے ہاں دعا کی قبولیت ہمیں نہیں پتہ، لیکن کون سی گھڑی ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو جب بھی ایسی کوئی مسئلہ ہو تو بچوں کو، بڑوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، کسی کو بھی بد دعا نہ دے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بد دعا دیں اور وہ بد دعا قبول ہو جائے، تو یہ ہمارے لیے بڑی نقصان کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا دل سے مانگے، اور یہ نہ کہیں کہ یہ قبول ہوگی کہ نہ ہوگی، کبھی یہ نہ کہنا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور اللہ پاک ہماری مصلحت کو دیکھیں گے، جو ہمارے لیے بہتر ہوگا وہی دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی، اور جو ہمارے لیے مصلحت نہیں ہو اس میں ہے تو انشاءاللہ اس قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اہتمام سے اللہ پاک سے دعائیں قبول مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ حدیث بہت بڑی ہے، اب انشاءاللہ اس کا ہم دوسرا حساب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔